أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کچھ اسباق جو ہیں سورۃ رحمان کے پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں آپ دیکھتے ہیں تو سبق میں تو ہم نے دیکھا ہے جیکوس کوسٹرو کا تقریباً کوشش میں نے یہ کی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے جان سکیں کہ اس کی کیا ریسرچ تھی اور قرآن کریم کی آیات کو کیسے اس نے ایڈریس کیا اور اس کی حقیقت کو جان لینے کے بعد کس طریقے سے وہ ایمان لے کے آیا۔ آپ غور کریں کتنے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نشانی دکھاتا ہے تو وہ فوراً سے ایمان لے کے آتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اب یہ ساری، اگر آپ آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آپ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ساری چیزیں دیکھیں، انسان کا پیدا ہونا، ٹھیک ہے، پھر سورج اور چاند کا اس کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے، پھر ستارے ہیں یا بیلیں ہیں یا درخت یعنی حجر ہیں تمام کے تمام، یا اشجار ہیں تمام کے تمام، آسمان کا بلند کرنا، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کا پیدا کرنا، اس میں پھل اور اناج کا پیدا کرنا، پھر انسان کا پیدا کرنا، پھر جنات کا پیدا کرنا، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 26 جو آج کا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں بھائی، کل من علیہا فان، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ فنا ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے، مرنا ہے، جن و انس میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، آپ کے اشجار اور احجار میں کوئی بھی درخت یا کوئی بھی پتھر ایسا نہیں ہے کہ جس کو دوام باقی ہو، جس نے ویسے کا ویسے رہنا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایون آپ نے پہاڑوں کے متعلق بھی قرآن کریم میں پڑھا ہوگا کہ اذا دکت الارض دکن دکا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اشجار کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، پورے جاندار جتنی بھی مخلوق ہے سب کو ختم کر دے گا۔ پھر انسان اور جنات جو ہیں جس کو بامقصد طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کا ایک مقصد رکھا، اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا وہ ایسے سمجھے امتحان ہے، اس کا بھی ختم ہونا ایک دفعہ۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے اس پر سب کچھ فنا ہونے والا ہے، گویا زمین کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی چیز کو بقا ہے تو وہ رب کی ذات کو بقا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ استعمال کیا ہے باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا، ذوالجلال جو بڑی بزرگی والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے۔ چونکہ چہرہ جو ہے عمومی طور پہ پہچان ہے کسی انسان کی یا کسی بھی چیز کی، تو اس وجہ سے صرف چہرہ بول کے کل بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے ہاں جی بھائی کی کھادا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں پاجی میں بکرا کھا کے آیا۔ اچھا، بکرا آپ نے کھایا، آپ پورا بکرا کھا کے آئے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پورا بکرا کھا کے آیا ہوتا ہے بندہ۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کل بول کے نا، کل یعنی پوری چیز بیان کر کے اس کا جز مراد ہوتا ہے، کہ یعنی بکرے کا کچھ پورشن، یعنی کہ 1 کلو 2 کلو 3 کلو ابا جی لے کے آئے، پکایا گیا گھر، وہ کھایا میں نے۔ تو اب لفظ آپ نے کل بول دیا، آپ نے کہا بکرا کھایا، حالانکہ بکرے کا ایک حصہ کھایا آپ نے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ مثال ہے کل بول کے جز مراد لینا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جز بولتے ہیں، کوئی چھوٹا جملہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مراد کل ہوتی ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہاں جی بھائی آپ نے قرآن کریم پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی؟ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ یہاں سے کوئی پوچھتا ہے ابھی الحمد شریف پڑھ لی ہے، یہاں سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ الحمد پڑھنا تھا، صرف ایک اشارہ ہے، جز مراد بولا گیا لیکن مراد کل ہے۔
اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اب کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا صرف چہرہ ہی باقی رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری ذات باقی رہے گی۔ مراد یہاں پہ جو ہے نا وہ لفظ چہرہ بولا گیا، لیکن مراد اللہ تعالیٰ کی پوری ذات ہے۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، بقا صرف رب کی ذات کو ہے، اور وہ رب کی ذات کون ہے؟ ذو الجلال والاکرام، بڑی بزرگی والی، جلالت والی، ٹھیک ہے، والاکرام اور عزت والی۔ یہی ذو الجلال والاکرام کا لفظ نا اس سورت کے اینڈ میں بھی آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کی جماعت، تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے، یسألہ، مانگتا ہے اسی سے۔ یہ آپ غور کریں اس آیت پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألہ، اسی سے سوال کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ چرند ہیں، پرند ہیں، اشجار ہیں، احجار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اے انسان، گویا ہمیں یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے دستے بازو کو نہیں پھیلانا، کسی اور سے اولاد رزق طلب نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم هو فی شأن، ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ایک نئے معاملے میں ہوتا ہے، کسی کو نواز رہا ہے، کسی سے واپس لے رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اونچا کر رہا ہے، کسی کو نیچا کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ایک مومن بندے کا ایمان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ لا مانع لما اعطیت، جس کو تو عطا کرنا چاہے، پوری دنیا مل کے کہے کہ بھئی ایس بندے نو نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، اے اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ جس کو تو عطا کرنا چاہے، پوری دنیا مل کے کہے کہ اس کو نہیں دینا، اس کو مل کے رہے گا۔ ولا معطی لما منعت، اور اگر کسی چیز سے تو منع کر دے کہ یہ فلاں چیز، فلاں فیسیلٹی، فلاں پروڈکٹ اس بندے کو نہیں ملنا چاہیے، تو دنیا پوری مل جائے، انسان اور جنات سارے اس شخص کو وہ چیز عطا کرنے پہ آ جائیں، تو اس کو نہیں مل سکتی وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال کے طور پہ بینائی چھین لیتا ہے، اس کو دکھتا نہیں ہے، پوری ڈاکٹرائن مل جاتی ہے، پورے حکماں مل جاتے ہیں دنیا کے، معجون بنانا تیار کر شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں کے ڈیلے دوسروں کو اٹھا کے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے اس کے دماغ اور اس کی آنکھ کے کنیکشن کو ختم کیا ہے، آپ مجھے بتائیں پوری دنیا مل کے اس کی آنکھ کو درست کر سکتی ہے؟ کبھی درست نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے جو ہے نا وہ انٹرنل سسٹم کے اندر کوئی ایفیکٹ پیدا کر دے، تو پوری دنیا کہے جی یار اس کو درد نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ جو مرضی کر لیں، یہ انسان کا عقیدہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اونچا کرنا چاہتا ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله، اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس کی خیر کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ انسان کہیں یار انہوں خیر نہیں پہنچنی چاہیے، ایسا نہیں ہے، اس کو مل کے رہے گی یہ چیز۔ انسان ایمان اس سے ایمان پختہ ہوتا ہے، انسان کا اللہ پہ یقین پختہ ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کے اوپر یقین نہیں آتا کہ وہ فلاں یہ بھی کر سکتا ہے، فلاں کر دے گا، یہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم هو فی شان، وہ ذات ہر لمحہ کسی نہ کسی شان میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من شأنہ ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویخفض آخرین، کہ اس کی شان سے مراد کیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ کسی کا بخشتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی سے مصیبت دور کر رہا ہے، کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے، کسی قوم کو نیچا کر رہا ہے، یہ اس کے معاملات ہیں۔ اس میں یہود کا رد ہے۔ یہود پتہ کیا کہتے ہیں؟ اہل یہود، ان کی بکس میں یہ چیز موجود ہے اپنی طرف سے جو انہوں نے ایڈ کی ہے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے 6 دن جو ہے نا وہ زمین و آسمان پیدا فرمائے، اور ہفتے کے دن جو ہے وہ آرام کیا، سکون کیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہو گئی تھی شاید، اس لیے انہوں نے ہفتے دن آرام کیا، تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں۔ یہود جو ہیں، عیسائی تو اتوار کو کرتے ہیں نا، تو یہ ہفتے والے دن کرتے ہیں چھٹی، تو یہ کہتے ہیں ہم نے بھی آرام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل یوم هو فی شان، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر ہی نہیں رہا، نہیں، وہ ہر لمحہ، ہر موقع پہ کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے وہ کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کوئی مخلوق کریٹ ہو رہی ہے، کوئی دنیا ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ساتھ بجا لا رہا ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ساری دنیا رب سے مانگتی ہے، انسان کو میں نے عقل دی ہے، دانائی دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو میں نے کہا ہے اپنے ہی جیسے بندے کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنے ہی جیسے بندے سے مانگنا نہیں ہے، مجھ سے مانگ، وہ بھی میرا بندہ ہے، تو بھی میرا بندہ ہے، اس کو بھی میں نے عنایت کرنا ہے، تجھے بھی میں نے عنایت کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی تو اس سے مانگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے جو باڈی سٹرکچر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ، اے جن و انس کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری جماعتوں، ٹھیک ہے، دو بھاری جماعت سے مراد جن و انس کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، انسان اور جنات، یعنی کثرت کے ساتھ زمین کے اوپر یہ دونوں مخلوقات موجود ہیں، کثرت کے ساتھ زمین کے اوپر یہ دونوں مخلوقات موجود ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو ثقلان کہا گیا ہے۔ یا ثقلان اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جتنے گناہ یہ کرتے ہیں نا، توبہ توبہ، تو یہ اس لحاظ سے زمین کے اوپر بوجھ ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اب فارغ ہونے سے مراد یہ بھی نہیں ہے، پہلے تو ایھا الثقلان کو دیکھ لینا، دو بوجھ جن و انس، یعنی کہ تمہارا بوجھ ہی جو ہے نا بہت زیادہ ہے، یعنی کہتے ہیں نا یار تو بوجھ بنے ہیں میرے ہوتے، وہ والا معاملہ ہے کہ یار یہ تم نے جو ہے نا زمین کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فارغ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جیسے کل یوم هو فی شأن، کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی معاملے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہے نا وہ اس کی مشغولیت کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ کام اس کو کرنے سے روک رہا ہے، وہ مشغولیت، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شیان شان نہیں ہے، یہ صرف ایک ایسا جملہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے ایک رول بنا دیا نا دنیا کا، کہ اتنے سال جو ہے نا اس دنیا نے چلنا ہے، اس طریقے سے معاملات ہونے، یہ قیامت کی نشانیاں ہونی ہیں، اس کے بعد پھر قیامت برپا ہونی ہے، پھر میں نے عدل اور میزان قائم کرنا ہے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس رولز کو بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، جو اس نے زمین کے بنائے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے ہم کوئی بات یہ کریں گے، ہم ایک چیز کے بنا دیں، ہم کہتے ہیں اچھا ایک کام نکل جائے پھر میں کرتا دو ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ جو وہ والا یہ معاملہ ہوتا ہے نا جیسے ہم اپنے معاملے میں بولتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس ٹائم دو ہاتھ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں چھ میں جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کا حساب لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنفرغ لکم، ٹھیک ہے، میں ان قریب تمہارا حساب لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کرتا ہوں میں سیدھا جب میرے پاس تم آؤ گے نا انشاءاللہ، تو یہ والا معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جن و انس کی جماعت، ایک نظام الاوقات میں نے طے کر دی ہے، اس وقت جب میں تمہیں بلاؤں گا پھر تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی کہ تم بھاگ سکو یہاں سے، پھر میں ایسا تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ عدل قائم کروں گا، تم یاد رکھو گے جو تم نے دنیا میں کام کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں دی لیکن تم نے کیا کیا، اس کا رسپانس کیا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کی جماعت بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مخاطب ہو گیا، اے گروہ جن، اے جنوں کی جماعت، والانس، اور انسانوں کی جماعت، دیکھو بھائی، ان استطاعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، فنفذوا، تو نکل جاؤ بھائی، اگر تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تخلیق کی ہے، تم نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر ایک قوت کے ساتھ، بات سمجھتے ہیں، ایک قوت کے ساتھ جو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا آپ ایک رول سمجھ لیں، رول پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ کوئی چونکہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سائنس پڑھانے کے لیے اس نے جو ہے نا، اس کا مقصد اور ہے، آپ سمجھتے ہیں، انسان کی بہتری اس کا مقصد ہے، اس کو صحیح گائیڈ کرنا اس کا مقصد ہے، اس کو رحمان کے ساتھ اپنے کریٹر کے ساتھ جوڑنا اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد ہرگز سائنس نہیں ہے، لیکن اگرچہ اس میں سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں، چونکہ فینومین آف نیچر بیان ہوئے نا، فینومین آف نیچر کو تو سائنس کہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جب ہم نیچر کے فینومینا پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سائنس کی بات ہو رہی ہے، اصل میں وہ سائنس کی بات بھی اس ضمن میں ہو رہی ہوتی ہے، نیچر کی بات بھی اس ضمن میں ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے آپ سبق حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی قرآن کریم کی آیت کو کھینچا تانی کے ساتھ، ٹھیک ہے،
آپ نے کوئی سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز واضح اور صاف ستھری ہے ٹھیک ہے بس سمجھ. اب جن بچوں نے مجھے وہ بھیجے تھے تھوڑا بہت کام کر کے بھیجا تھا ریسرچ ورک، پڑھا ہوا ہے میرے پاس، ابھی وقت نہیں ہے، کافی ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کام میں نے دیکھا بہت سی چیزیں میں نے ریموو کروائی تھی. اس کا سب سے بیسک ریزن بھی یہی تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ خام خواہ کسی نے کھینچا تانی کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ویسے ہے. اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا اگر آپ دیکھتے ہیں عمومی ترجمہ جو سلف نے کیا ہے اس میں یہی ہے، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر ایک قوت کے ساتھ، اور وہ قوت اللہ کے پاس ہے، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، عمومی طور پہ جو انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ تم زمین و آسمان کے باہر نکل جاؤ. لیکن ابھی یہ چند جو لوگ ہیں وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی چاند جو ہے نا اس پہ جانا اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا معشر الجن، اے جن و انس کی جماعت، والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا چلے، آسمان کا کنارہ تو چلو بہت دور ہے، وہ کہتے زمین کا کنارہ تو ہے نا، زمین کے کنارے سے باہر نہیں نکل سکتے. فانفذوا، اگر تم نکل سکتے ہو بالفرض تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر ایک قوت کے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھا ہمیں راکٹ کی اور اس طرح کی قوت کی ضرورت پڑی ہے باہر نکلنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے چاند کی طرف کہ تم چاند پہ جا سکتے ہو. میں یہ کہتا ہوں چلے بالفرض آپ مان لیں اس پہ اشارہ کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو ہم کھینچا تانی کے ساتھ کسی معاملے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. جو صاف ستھری بات نظر آ رہی ہے، سلف نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ آسمان و زمین کے کنارے سے مراد آپ کو پورا اوپر ہے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے یہ والی آسمان و زمین کی، اس سے باہر نکلنا مراد زیادہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ساتھ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے بغیر کیسے ممکن نہیں ہے؟ اللہ کے وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ کو پتہ ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سواری کو لے کے آئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی سواری تھی. تو اس سواری کے ساتھ کیا تھا؟ اس کے ساتھ یہ تھا الا بسلطان. ٹھیک ہے، اصل سلطان کون ہے؟ اصل طاقت اور قوت کس کی؟ اللہ کی. اس کی قوت کے ساتھ اللہ کے وسلم جو ہے وہ آسمان کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے جو ہے وہ ایک آسمان کو کراس کیا، دوسرے کو، تیسرے کو. حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت ہے اس آسمان پہ، آسمان دنیا پہ، پھر اس سے اگلے آسمان پہ، پھر اس کی موٹائی 500 سال، پھر اس سے آگے 500 سال، اس طریقے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جن و انس کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل علیکما، چھوڑ دیا جائے گا. قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھیں اب، یرسل چھوڑ دیا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، یعنی جنات پر بھی اور انسانوں پر بھی. شواظ ایک شعلہ، تم پہ ایک شعلہ چھوڑ دیا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، کیا معاملہ بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شواظ جو ہے نا ایسے آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو. شواظ من نار، آگ کا، ونحاس اور دھواں، نحاس دھوئیں کو کہتے ہیں، نحاس کا معنی تانبا بھی ہوتا ہے، مراد پگھلا ہوا تانبا بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں سے. تو فرمایا کہ تم پہ جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا، دھواں یا ساتھ شعلہ یعنی آگ تم پہ چھوڑ دی جائے گی. اب مجھے بتاؤ یہ جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے دھوئیں والا، ٹھیک ہے، اسے کچھ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے؟ ویسے میرے خیال سے کوئی بتانا چاہے گا؟ میں اشارہ کر دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں آ رہی ہے. نیوکلیر ویپن کا. دھوئیں کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جب بڑے بڑے دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ جو آنسو گیس وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ ایک اس فارم میں ہوتی ہے، میرے خیال سے ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وہ تو چلو یہ دنیا کی ایک جو ہے نا وہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قیامت کے دن میں نے یہ کرنا ہے نا، جب تمہیں پکڑنا ہے تو ایک شعلہ، ایک بہت زبردست قسم کی آگ، اور پھر دھواں، اور پھر تانبا پگھلا ہوا جو بھسم کر دینے والا ہوگا، جلا دینے والا ہوگا، سانس تک بند کر دے گا. پھر ٹھیک ہے تم بچا سکو گے؟ فلا تنتصران، تم دونوں نہیں بھاگ سکو گے اس سے. پھر سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی سخت آئے گی. فلا تنتصران، پھر تمہاری کوئی معاونت کرنے والا نہیں ہوگا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء،
یہ قیامت کا ذکر. پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، آسمان کو بھی بقا نہیں ہے، زمین کو بھی بقا نہیں ہے، انسان کو بھی بقا نہیں ہے، زمین پہ مخلوقات جو ہیں ان کو بھی بقا نہیں ہے، آسمان پہ جو مخلوقات ہیں ان کو بھی بقا نہیں ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، تو وہ ہو جائے گا وردتاً، سرخ. ٹھیک ہے، وردہ کہتے ہیں سرخ کو، یہ گرلز کا نام بھی ہوتا ہے، اس کا نام معنی اس کا یہ بنتا ہے سرخ. گلاب کے پھول کو بھی کہتے ہیں وردہ نا، اس کی تن. تو وہ ہو جائے گا سرخ رنگ کا، قد دہان، کس کی مانند؟ سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح آگ ہوتی ہے نا، آگ، ٹھیک ہے، یا تیل ملی ہوئی آگ ہوتی ہے اور اس کی سرخی ہوتی ہے ایک زبردست قسم کی، اور ایک ریڈش پن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. میں جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ آسمان کس کی مانند ہو جائے گا؟ وردتن کا دھیان، سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں دہان کا معنی سرخ چمڑا بھی کر سکتے ہیں، اور آسمان جو آج ہمیں نیلا نظر آتا ہے وہ پھر جو ہے نا اس ٹائپ کا نہیں رہ جائے گا، وہ پھر حرارت کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا، پگھل کر تیل کی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے نا، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے یعنی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تو یہ یہاں پہ معنی مراد ہے. ہم اسے کور کرتے ہیں آگے رکوع تک. ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے متعلق کسی سے، انسن، کسی انسان سے، ولا جان، اور نہ کوئی جن سے. یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھائی تجھ سے گناہ ہوا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ گناہ کس سے ہوا ہے اور کس نے کتنا گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سوال پوچھنے میں سوال بھی ہوگا، لیکن گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کی زبان ہے نا وہ جھوٹ بول دے گی کئی دفعہ کہ بھئی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس کے اعضاء کو طاقت دے گا. دیکھو جو رب اعضاء کو طاقت دے سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں کو طاقت دے سکتا ہے، ہمارے قدموں کو طاقت دے سکتا ہے، ہمارے جسم کے انگ انگ کو طاقت دے سکتا ہے، وہ رب، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ چرند پرند اور یہ شجر جو ہے نا، یہ احجار، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ ان کو زبان کیسے نہیں دے سکتا؟ جو اس چیز، اس ہمارے یہ ہاتھ بھی غیر جو وہ ہے نا، ان کے ساتھ زبان تو نہیں ہے، بولنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ پہ جو ہے نا وہ لاک کر کے انسان کے باقی اعضاء سے بلوائے گا، باقی اعضاء پھر اس کی جو ہے نا وہ صحیح بات کریں گے کہ بھئی ہم نے یہ کیا، ہم سے یہ گناہ ہوا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا. ایون انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹتا پھرے گا، کہے گا یار میں تمہیں بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا کہ بھئی چلیں میں جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم، اپنے چہروں کی علامت سے، فیؤخذوا، تو وہ پکڑے جائیں گے، بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور قدموں سے، زنجیریں باندھی جائیں گے. گویا یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جو مجرم شخص ہوگا نا، اور جو کافر شخص ہوگا، جو منافق شخص ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نور نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بلیکش ان کا معاملہ ہوگا. اور جو مومن شخص ہوگا، ایمان والا شخص ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور پرووائڈ کرے گا. اس پہ یہ ہے کہ یعرف المجرمون، وہ تو اپنے چہروں سے، جیسے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو وضو کرنے والے بندے ہیں، وضو جو کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہے نا وہ جہاں جس جگہ پہ وضو کا پانی لگتا ہے اس اعضاء سے پہچان لیے جائیں گے. اور پھر وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ چند لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعضاء کو دیکھیں گے، وہ اعضاء چمک رہے ہیں، لیکن جب ان کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری جو ہے نا وہ، جب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری جو ہے نا وہ امت سے ہیں، تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آپ کی امت سے تھے صحیح، لیکن انہوں نے ایسے اعمال بجا لائے جو آپ نے نہیں کہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہے تھے، یعنی گویا بدعت والا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں نہیں جانے دے گا. ایون اتنا سختی والا معاملہ ہوگا کہ نفاق، منافق شخص، بدعت کرنے والا شخص، اپنے دین میں نئے کام ایڈ کرنا،
وہ والا شخص اور کفار، یہ تمام کے تمام لوگ اپنی نشانیوں سے الگ الگ کر دیے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. هذه جہنم التي، یہ ہے جہنم، التي يكذب بها المجرمون، جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے. کوئی جہنم نہیں بھائی، کیا بات ہے جہنم جہنم کوئی، وہ انکار کرتے. یا تو اپنے عمل سے انکار کر دیتے تھے، یعنی کوئی شخص عمل سے انکار کر دیتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے جنت میں جانے کا کہا نا، اس نے جنت کے جانے کی کوشش کی. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو گویا کوئی شخص اپنے عمل سے ہی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جنت میں نہیں جانا، جہنم میں جانا ہے. اور کوئی شخص اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، وہ اتنا کھل جاتا ہے، وہ اپنی زبان سے اقرار کر لیتا ہے کہ بھائی میں جانتا ہی نہیں ہوں کچھ، میں جنت جہنم کو مانتا نہیں ہوں. فرمایا ہذہ، یہ ہے جہنم التی یکذب بها المجرمون، جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ گردش کریں گے اس کے درمیان، اور وبین حمیم آن، سخت گرم پانی کھولتا ہوا انہیں پلایا جائے گا. جب کسی کو پیاس لگیں گے نا جہنمیوں میں سے، تو ان کو جو پانی وہاں پہ دیا جائے گا وہ انتہائی گرم ابلتا ہوا پانی ان کو پرووائڈ کیا جائے گا. وہ پیتے ہی گویا ان کی آنتیں ساری چیزیں ساری سڑ جائیں گی، یہ حالت ہو جائے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت. 45 آیت تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. کسی کا کوئی کوشچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو جلدی سے پوچھ لے. بات بھائی اٹینڈنس کے حوالے سے بوائز کو کہہ دیں کہ جب کہا جائے پھر یعنی کہ اپنے وہ رول نمبر سینڈ کیا کریں یہاں پہ. جی آپ بتا دیں ان کو، گروپ میں بتا دیں ان کو کہ بھئی آپ کتنے بجے جو ہے نا وہ اٹینڈنس دیں گے، کوئی ٹائم فکس کر لیں. وہ پھر اس طرح بار بار میسیجز دیکھنا جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے. ٹائم فکس کر لیں بوائز اینڈ گرلز آپ دونوں کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ آپ اٹینڈنس سٹارٹ کر دیا کریں. یعنی مثال کے طور پر 10 بجے اگر 7:10 پہ اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو 7:35 جو ہے نا وہ یہاں تک سمجھے ختم کرنا ہے ہم نے عمومی طور پہ. تو آپ اس کے درمیان دیکھ لیں 20 منٹ پہ آپ سٹارٹ کر لیں اور اس کے آگے وہ گرلز کو ٹائم دے دیں. چلیں ابھی بوائز سے کہہ دیں کہ دوبارہ سینڈ کر دیں سیریل نمبر اپنا. جی کر دیں جی، مہربانی کریں، جزاک اللہ خیر. سیریل نمبر آپ شیئر کر دیں بچوں. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ آج کے سبق سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے کسی بچے کا؟ علی یہ